بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کہاوت یا ان کی مثال ایسی ہے جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ایک دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال کو راہ حق میں خرچ کیا، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے ایک بیج اگایا اور اس بیج میں 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے نکلے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی مال بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، کشادگی والا ہے، علم والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے احسان نہ رکھیں اور نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کچھ اندیشہ نہ ہو، کچھ غم نہ ہو۔ جب کوئی انسان اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا دکھاوا نہیں کرتا، اور پھر وہ مال خرچ کرنے والے پر، جس پر خرچ کیا جائے، اس کو احسان نہیں جتلاتا اور اسے تکلیف نہیں دیتا، تو اس کا جو نیک انعام ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی اندیشہ ہے مال کم ہونے کا اور نہ ہی کوئی غم۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہنا، درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد سنایا جائے، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تو جو خیرات مانگنے آیا ہے اس کو اچھے طریقے سے، خوش کلامی سے اس سے بات کرو۔ یہ اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کو دے کر تم اسے سناؤ یا اسے باتیں کرو، اور اگر وہ تم سے تکرار کرے یا بحث کرے تو اسے درگزر کر لو۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور عزا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے اور اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ تفصیل اس آیت مبارکہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو کوئی مال خرچ کرتا ہے اور پھر اگلے بندے کو جس پر خرچ کرتا ہے اسے احسان جتا کر تکلیف دیتا ہے، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک پتھر ہے اور اس پر مٹی جمی ہوئی ہے اور اس پر پانی پڑے تو اس کے نیچے سے نرا پتھر نکل آئے، یعنی تیرا دیا ہوا سارا ضائع چلا جائے، اور روز قیامت تجھے پتہ چلے کہ وہ جو میں نے کام کیے تھے، مال خرچ کیا تھا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بالکل بیسود رہا، اور اسی طرح ہو گیا کہ جیسے پتھر کے اوپر سے مٹی اتر گئی اور نیچے نرا پتھر رہ گیا۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ وہ مال جن لوگوں نے اللہ کی رضا میں خرچ کیا اور اپنے دل جمانے کو، اس کی مثال اس باغ کی سی ہے جو ریتلی زمین پر ہو اور اس پر زور کا پانی پڑے تو اس میں دگنے میوے نکلیں، اور اگر زور کا میंہ نہ بھی اسے پہنچے تو اس کے لیے اوس ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور کیا کوئی پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے بچے ناتواں ہیں، تو آیا اس پر ایک بگھولا آگ کا تو جل گیا سب کچھ۔ اور ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ تفصیل اس آیت مبارکہ کی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کھجور اور انگور کا درخت ہو اور اس میں اور بھی مزید نفیس میوے ہوں، اور وہ باغ بہت فرحت انگیز اور دلکشا خوبصورت بھی ہو، اور یہ ایک عمدہ جائیداد بھی ہو، اور یہ ایک انسان کی کمائی
جو وہ سوچتا ہے کہ میری شدت حاجت کے وقت میرے کام آئے گی، اور وہ میرے پاس صرف ایک باغ ہے اور سارا کچھ اسی پہ دار و مدار کرتا ہے، تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی اس کے رنج و غم اور حسرت کی، جب اسے اس کی ضرورت ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ وہ باغ جل چکا ہے اور اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ یہی حال اس کا ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے مگر رضائے الہی کے لیے نہیں کیے، بلکہ ریا کی غرض سے کیے، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر جب شدت حاجت کا وقت آیا، یعنی قیامت کا دن آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نامقبول کر دے۔ اس وقت اس کو کتنا رنج اور حسرت ہوگی۔ اسی طرح ایک مثال ہے کہ ایک دولت مند شخص جو نیک عمل کرتا ہے اور شیطان اس کو ورگلاتا ہے کہ یہ تمہارے پاس بہت نیکیاں جمع ہو گئی ہیں اور یہ سمجھو کہ تمہاری عاقبت کے لیے کافی ہیں، لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اسی نیکیوں کے بل پر جنت میں چلا جاؤں گا اور آخرت میں وہ اپنے اعمال کو ضائع دیکھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ باغ کو آگ لگ گئی اور وہ اجڑ گیا۔ آیات مبارکہ کی شان نزول یہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں ایک آیت یہ نازل ہوئی، جب حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ اور سامان پیش کیے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقے کے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، آدھے میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور نصف راہ خدا میں حاضر ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے، اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے۔ اور شیطان ورگلاتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو نادار ہو جاؤ گے، اور بخل کرو گے تو اپنے لیے مال جمع کرو گے اور وہ تمہارا بڑھاپے میں کام آئے گا۔ لیکن انسان بہت غفلت میں ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ خرچ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کو جہاد اطاعت الہی پر روکا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہے اور انہوں نے اپنے نفوس کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دنیا میں نہیں شامل کیا، تو ان لوگوں کے لیے اس کا بہترین مصرف ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کی یہ تھی کہ یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ یہاں ان کا مکان نہ تھا، نہ قبیلہ، نہ کنبہ، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے، رات میں قرآن سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں لگے رہنا اور اس طرح کے دینی کام کرتے رہتے تھے، اور انہیں اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ چل پھر کر کسب معاش حل کریں یا تلاش کریں۔ چونکہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگ ان سے ناواقف تھے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ان کے چہروں پر ضعف کے، کمزوری کے، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور بھوک سے ان کے زرد رنگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو پیسہ خرچ کرنے کے بہترین مصرف ہیں، ان کے حقدار یہی وہ لوگ ہیں، تو ان پر خرچ کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوں، جو علم حاصل کر رہے ہوں یا علم پھیلا رہے ہوں، ان پر خرچ کرنا وہ بہترین مصرف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک انعام ہے، ان کا اللہ کی طرف حصہ ہے، ان کے رب کے پاس ان کا حصہ ہے، اور ان کو کچھ اندیشہ نہ ہو، نہ کوئی غم۔ اور وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے اسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا۔ یعنی وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کو کوئی غم یا اندیشہ نہیں، جو چھپے بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا انعام ان کے اللہ کی طرف ہے۔ اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے، مگر وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی اسیب نے ان کو چھو کر مخبوط بنا دیا۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کی یہ تھی
کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں، اور 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر، تو حضرت علی علیہ کرم اللہ وجہہ نے اس وقت ان کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ تو آیت مبارکہ کی تفصیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اس طرح خرچ کیا رات میں، دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے اللہ کے ہاں نیک حصہ ہے اور نیک انعام ہے۔ اور سود لینے والے اور سود کھانے والے کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور جسے اس طرح کھڑا ہوگا جیسے اسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا، تو قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا، وہ اس کے بوجھ سے گر پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت سے محروم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔